بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 99 میں نماز میں نیت کا وجوب ذکر ہوگا۔ نماز کے واجبات میں سے دوسرا ہے نیت کا واجب ہونا۔ نیت کے مفہوم اور ماہیت کی وضاحت کی جائے گی، نیت کے ارکان کو بیان کیا جائے گا، نیت سے متعلقہ تحقیقات کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالنِّيَّةُ وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَمَّا كَانَ الْقَصْدُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَعْيِينِ الْمَقْصُودِ بِوَجْهٍ لِيُمْكِنَ تَوَجُّهُ الْقَصْدِ إِلَيْهِ اُعْتُبِرَ فِيهَا إِحْضَارُ ذَاتِ الصَّلَاةِ وَصِفَاتِهَا الْمُمَيِّزَةِ لَهَا حَيْثُ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً وَالْقَصْدُ إِلَى هَذَا الْمُعَيَّنِ مُتَقَرِّبًا۔ نماز کے واجبات میں سے ایک نیت ہے۔ نیت کا معنی فرماتے ہیں وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، جو نماز معین پڑھنا چاہتا ہے اس کا قصد اور ارادہ کرنا کہ میں خدا کی بندگی کے لیے یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہید ثانی یہاں پر مقدمتاً ایک گفتگو فرماتے ہیں تاکہ شہید اول کی جو اصل عبارت ہوتی ہے بریکٹ کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے۔ فرمایا وَلَمَّا كَانَ الْقَصْدُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَعْيِينِ الْمَقْصُودِ بِوَجْهٍ، جب قصد اور ارادہ موقوف ہے علی تعیین المقصود، کہ جس چیز کا قصد کیا جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے معین کرے، جب تک کسی چیز کو معین نہیں کیا جائے گا اس کا قصد نہیں ہو سکتا۔ قصد اور ارادہ اس چیز کی تعیین پر موقوف ہوتا ہے۔ لِيُمْكِنَ تَوَجُّهُ الْقَصْدِ إِلَيْهِ، جب وہ معین ہو جائے گی چیز تو پھر قصد اس سے متوجہ ہونا ممکن ہوگا، یعنی اس کا قصد کرنا ممکن ہوگا۔ اگر اس کی نظیر ہم پیش کرنا چاہیں تو وہ جو وضع کی بحث میں اصولیوں نے کہا ہوا ہے کہ وضع کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ پہلے جب وہ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کے لیے معین کرنا چاہتا ہوتا ہے، تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اس کا تصور کرے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک جزئی معنی کا تصور کرے گا اور اسی جزئی کو معنی موصولہ قرار دے گا، تو وضع خاص موصولہ خاص بن گئی۔ اسی طرح ایک کلی معنی کا تصور کرے گا اور اسی کلی معنی کو موصولہ معنی قرار دے گا، تو وضع عام موصولہ عام بن گئی۔ یہ اس طرح جو تقسیمات ہوتی ہیں تقریباً اسی طرح کا ایک عقلی یعنی لزوم پایا جاتا ہے کہ جب تک جس چیز کا قصد اور ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ معین نہیں ہوگی، اس کا تصور نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیسے اس کا قصد ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ قصد کرنا کسی چیز کا مقصود کو معین کرنے پر موقوف ہوتا ہے، اُعْتُبِرَ فِيهَا إِحْضَارُ ذَاتِ الصَّلَاةِ وَصِفَاتِهَا الْمُمَيِّزَةِ لَهَا، تو نیت کے اندر معتبر ہے اور شرط ہے کہ خود ذات نماز کو ذہن میں حاضر کرے اور اس کی صفات، ان صفات کو ذہن میں حاضر کرے جو اس نماز کو کیا کرتی ہیں، معین کرتی ہیں، دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ حیث تکون مشترکۃ، جہاں نماز مشترک ہو، ایک ہی قسم کی نمازیں وہاں پر موجود ہوں، تو جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کی صفات کے ذریعے اس کی ذات کو ذہن میں تصور کر کے اس کو معین کرنا شرط ہے۔
مثال کے طور پر نماز ظہر ہے، اب یہ اس کے اوپر مثلا قضا بھی ہے ادا بھی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ظہر کو معین کرنا چاہیے جو ادا کے طور پر ہو۔ والقصد الى هذا المعین متقربا، اور جب یہ نماز کو کیا کر لے؟ معین کر لے اس کی ذات اور صفات کے ذریعے، تو پھر کیا کرے؟ اس معین نماز کا قربتاً الی اللہ انجام دینے کا قصد کرے۔ یہ جو لفظ قصد ہے اس کا احضار کے اوپر عطف ہے۔ اعتبر فیہا احضار ذات الصلاة والقصد الی هذا المعین متقربا، تو بہرحال یہ واضح سی چیز ہے، عقلی طور پر جس چیز کی تعیین نہ ہو تو اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر ذات اور صفات کے لحاظ سے مشترک ہو، ویسی نمازیں اور بھی ہوں، تو پھر اس کو معین کر لینا چاہیے۔ اسی کی قدر آگے وضاحت کر رہے ہیں، شہید اول کی عبارت آنا چاہتی ہے۔ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُهَا مُعَيِّنَةَ الْفَرْضِ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، اسی سے لازم آتا ہے کہ وہ نماز معینۃ الفرض ہونی چاہیے، کہ یعنی جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کی نوع کون سی ہے، یہ نماز ظہر ہے یا نماز عصر ہے یا کوئی دوسری نماز ہے۔ اس سب کا مقدمہ سے اب تطبیق کر رہے ہیں شہید اول کی عبارت کے اوپر۔ معینۃ الفرض ہونی چاہیے کہ یہ ظہر ہے یا عصر ہے یا کوئی اور نماز ہے۔ والاداء، اور ادا کے لحاظ سے، او القضاء، یا قضا ہونے کے لحاظ سے وہ معین ہونی چاہیے۔ ادا کب ہوتی ہے؟ ان کان فعلها فی وقتها، اگر وہ اسے اس کے وقت کے اندر انجام دے تو ادا ہونے کی نیت کرے۔ او القضاء ان کان فی غیر وقتها، اور اگر وقت کے اندر نہ ہو، وقت کے بعد وہ اس کو انجام دے تو پھر اس کو قضا پڑھنے کی نیت کرے۔ یہاں تک تو بات آسان تھی، اب آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ والوجوب، اور معین کرے نماز کا کہ وہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ والظاہر ان المراد به المجعول غایۃ لأن قصد الفرض یستدعی تمیز الواجب مع احتمال ان یرید به الواجب الممیز۔ پہلے شہید اول نے فرمایا تھا کہ نیت کے اندر معین کریں کہ یہ فرض نماز ہے ظہر یا عصر، اور ادا اور قضا کو کیا کرے؟ معین کرے۔ اب فرماتے ہیں وجوب کے لحاظ سے بھی اس کو کیا کرے؟ معین کرے۔ جب لفظ فرض کہہ دیا تو اس سے زیادہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز واجب فرض ہے، فرض میں نہ واجب ہے، تو جب پہلے وجوب آ گیا فرض کے عنوان سے، تو اب یہ کون سا وجوب ہے جس کی دوبارہ نیت کرانا چاہتے ہیں؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ان المراد بہی، اس وجوب سے مراد المجعول غایتاً، وہ وجوب ہے کہ جس کو غایت قرار دیا جاتا ہے، غرض و غایت، مقصد عبادت، ہم کیوں عبادت کو انجام دیتے ہیں، یعنی اس کا ہدف اور غرض کیا ہے، لِوُجُوبِهِ، چونکہ خداوند کریم نے اس کو ہم پہ واجب کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو فرض سے مراد جو ہے نا جی، اس کو واجب یا کیا ہے مستحب ہونے کے لحاظ سے معین کرنا تھا، ادھر اس کا وجوب تو بیان ہو گیا کہ میں نماز واجب انجام دیتا ہوں۔
یہاں پر وجوب سے مراد کیا ہے، یعنی اس نماز واجب کو پڑھتا ہوں لے وجوب ہی، چونکہ اللہ تعالی کی ذات نے مجھ پر یہ واجب کیا ہے، تو یہ وجوب اس نماز کی ادائیگی کا ہدف ہے اور اس کی انجام دہی کے لیے یہ کیا ہے، مقصد ہے۔ غرض و غایت سے بھی اس کو متکلمین تعبیر کرتے ہیں۔ لِأَنَّ قَصْدَ الْفَرْضِ يَسْتَدْعِي تَمَيُّزَ الْوَاجِبِ، وجوب کا یہ وجوب غائی والا معنی کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ جب فرض کا قصد کر لیا تو خود نماز واجب ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہو چکی ہے، یعنی وہ تقاضا کرتی ہے، قصد فرض تقاضا کرتا ہے کہ اس کے واجب ہونے کے لحاظ سے تمیز اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر دوبارہ اس کے وجوب کی نیت نہیں کرنی بلکہ اس وجوب کو غرض و غایت سمجھنا ہے، مع احتمال ان یرید بہ الواجب الممیز، اور لیکن دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجوب سے مراد وہی واجب ممیز لینا چاہیں، یعنی اس نماز کے واجب ہونے کو بیان کرنا چاہیں۔ دراصل وجوب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ وصف کے عنوان سے ہوتا ہے کہ یہ نماز واجب ہے، یہ مستحب، تو اس صورت میں تو پہلے وہ فرض بیان کر چکے ہیں، اس وجہ سے اگر وہاں فرض میں وہ واجب نماز معین ہو چکی ہو تو یہاں وجوب سے مراد کون سا لینا پڑے گا، یعنی وجوب غائی مراد لینا پڑے گا۔ اور کبھی کبھی وجوب سے وجوب غائی مراد ہوتا ہے، تو اس کی بات یہاں پر بیان ہو چکی ہے کہ اگر فرض میں وہاں پر فرض یعنی وجوب صفت کے عنوان سے ہو چکا ہو مراد تو یہ وجوب غائی ہوگا۔ وَيَكُونُ الْفَرْضُ إِشَارَةً إِلَى نَوْعِ الصَّلَاةِ، سوال، اگر یہاں پر وجوب سے نماز واجب مراد لیں تو پھر وہاں جو معینۃ الفرض کہا تھا وہاں فرض سے کیا مراد لیں گے؟ کہتے ہیں یکون الفرض اشارۃ الی نوع الصلاۃ، وہاں فرض سے مراد کیا ہوگا؟ نوع نماز کی طرف اشارہ مراد ہوگا کہ یہ نماز کون سی ہے، نماز ظہر ہے یا نماز عصر ہے۔ اب نماز ظہر واجب بھی تو ہوتی ہے، نماز ظہر مستحب بھی تو ہوتی ہے، تو وہاں پر نماز ظہر یعنی نوع ہونے کے لحاظ سے فرض سے مراد تھی نوع نماز، اور یہاں وجوب سے اس کے واجب ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لأن الفرض قد يراد به ذلك، کیونکہ فرض سے کبھی کبھی یہ بھی مراد ہوتا ہے، فرض سے مراد نوع نماز لی جاتی ہے، الا انه غیر مصطلح شرعا، مگر شرعی لحاظ سے یہ اصطلاح نہیں بنی۔ کبھی کبھی اس فرض سے مراد نوع نماز لیتے ہیں لیکن یہ شرعی اصطلاح نہیں ہوتی، چونکہ شہید اول کی عبارت میں یہ چیز موجود ہے تو ہمیں یہ تعویل کرنا پڑ رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَى بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ الْغَائِي لَا دَلِيلَ عَلَىٰ وُجُوبِهِ، یہی بہتر تھا، یعنی قصد وجوب صفت کے عنوان سے مراد ہونا بہتر تھا، بنا بر این کے وجوب غائی کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجوب غائی ایک دقیق فلسفی اور کلامی مطلب ہے جو اہل فلسفہ اور اہل دقت لوگوں نے کلامی بحثوں میں کہا ہے کہ آپ نماز واجب جو انجام دیتے ہیں تو کیوں انجام دیتے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ادھر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو انجام دیتے ہیں لے وجوب ہی، کیونکہ مولا اور آقا نے اس کو واجب کیا ہے، اس کا امر کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ تحلیل عقلی اور دقیق اپنی جگہ
اچھی ہو سکتی ہے، لیکن وجوب غائی کے واجب ہونے کی کوئی دلیل شرعی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کما نبہ علیہ المصنف فی الذکر، جیسا کہ مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اس چیز کی تنبیہ کی ہے اور اس چیز کی طرف خبردار کیا ہے کہ وجوب غائی کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مشہور، لیکن وجوب غائی کو مشہور علماء واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ علماء ہیں، وہ اہل دقت ہیں، تو وہ تحلیل کرتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا وجوب آیا ہے، اس کا امر آیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ چونکہ یہ مشہور علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں، وجوب غائی کے، فجرا علیہ ہونا، شہید اول بھی یہاں پر مشہور کے فتویٰ کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہوں، وجوب سے وجوب غائی مراد دینا چاہتے ہوں، اور فرض سے مراد کیا ہے وہ نماز واجب کہ ظہر والی واجب ہے یا عصر والی واجب ہے۔ لیکن اگر یہاں وجوب سے مراد نماز کا واجب ہونا لیا جائے مستحب کے مقابلے میں، تو وہاں پر کیا ہوگا، پھر فرض سے مراد یعنی نوع نماز ہوگی کہ وہ نماز ظہر مراد ہے یا عصر مراد ہے۔ تو یہ بہرحال دقیق تحلیلیں شہید ثانی نے پیش کی ہیں اور یہ بات جاری رہے گی۔ ایک مختصر سی یہاں پر توضیح بیان کر دی جائے نیت کے بارے میں۔ نیت یہ کسی بھی عبادت کا یا کسی بھی کام کا عزم و ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو بغیر عزم و ارادے اور نیت اور قصد کے وہ کام تو نہیں انجام دے سکتا۔ لیکن علماء نے اس کے بارے میں بحثیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیت جو ہوتی ہے علی نحو داعی ہوتی ہے یا اختاری ہوتی ہے۔ اختار توئے کے ساتھ ہے، یعنی خطور کرنا، ذہن میں اس کو لے کر آنا، اور داعی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ انگیزہ بنتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس کے دل میں یہ انگیزہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز شب پڑھے یا صبح کی یا ظہر کی نماز پڑھے، تو یہی نیت ہو جاتی ہے۔ تو محققین کا کہنا ہے کہ یہ داعی ہوتی ہے اور اختاری نہیں ہوتی، یعنی اس کو سوچنا نہیں پڑتا، خود بخود جو آپ کام کرتے ہیں تو یہ سوچ موجود ہوتی ہے۔ دوبارہ سوچیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، اس سوچ کے لیے بھی تو ایک سوچ چاہیے، تو یہ ایک تسلسل لازم آتا ہے۔ اچھا، نماز کے اندر جو نیت کا شرط ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف اور اشکال نہیں ہے، اس کو ضروریات دین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نیت کے بغیر نماز واجب ادا نہیں ہوتی، اور اجماع کا دعویٰ بھی ہے، جیسا کہ علماء فقہاء شیعہ کی کتابوں میں ایک جماعت نے کیا یہ دعویٰ، اور آیات قرآنی سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی ان کو امر نہیں کیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور اس عبادت کے بارز اور واضح ترین مصادیق میں سے نماز ہے۔ نماز بندگی کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو انسان کو کیا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اختلاف ہے علماء کے اندر، اس کو مختصر طور پر بیان کر دیں کہ یہ نماز کا جز ہے یا شرط ہے۔ نیت واجب تو ہے لیکن اس میں علمی ایک بحث ہے، حالانکہ وہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر اس کو ترک کیا جائے چاہے بھول کر یا عمدن تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ان کا اتفاق ہے کہ یہ نماز کا رکن بھی ہے، کیونکہ رکن کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑیں یا سہون چھوڑیں یا سہون یا عمدن اضافہ کریں، وہ باطل کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ اسی طرح ہے تو یہ پھر رکن بھی ہے
اور اس کو چھوڑنے سے نماز باطل ہونے پر اتفاق بھی ہے، لیکن پھر بھی جز اور شرط ہونے کے بارے میں ایک علمی بحث موجود ہے۔ زیادت کے بارے میں، زیادت عمدی اور سہوی کے بارے میں نیت میں جو ہوتی ہے انہوں نے بحث نہیں کی، چونکہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا اور نیت کا اضافہ کوئی معنی نہیں، چونکہ نیت تو آخر تک رہنی چاہیے۔ اچھا، رکنیت پر جو اتفاق ہے وہ تضاد یا منافات نہیں رکھتا کہ یہ بحث کی جائے کہ جناب یہ جز ہے یا شرط ہے، کیونکہ روکن اپنی جگہ، لیکن یہ روکنے جزئی ہے یا روکنے شرطی ہے، یہ بحث ہو سکتی۔ ایک جماعت علماء کی قائل ہے جن میں محقق ہلی معتبر میں، علامہ ہلی منتہی المطلب میں، محقق ثانی جامع المقاصد میں، اور شہید ثانی روض الجنان میں، فاضل آبی کشف میں، اور سید المدارک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یہ شرط ہے، چونکہ یہ نماز کے تمام افعال پر مقدم ہوتی ہے جن میں تکبیر بھی شامل ہے، حالانکہ تکبیر نماز کا پہلا جز ہوتی ہے، تو یہ شرط کی طرح ہے، کیونکہ شرط مقارن بھی ہوتی ہے اور مشروط پر مقدم بھی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر یہ جز ہوتی تو پھر اس کے لیے ایک اور نیت کی ضرورت پڑتی اور اس سے تسلسل لازم آتا، اور حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، عمل کے مغایر ہے جس کی نیت کی جا رہی ہوتی۔ شہید اول ذکرہ میں، علامہ ہلی بعض کتابوں میں اور ایک جماعت قائل ہے کہ یہ جز ہوتی ہے، کیونکہ یہ تکبیرۃ الاحرام کے مقارن ہوتی ہے، اور جو جز کے مقارن ہو وہ جز ہی ہوتی ہے۔ علامہ ہلی نے تذکرۃ الفقہاء میں جزئیت اور شرطیت میں تردد کیا ہے، اور یہی ایک جماعت سے ناقل ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے ان قولین میں سے۔ جامع المقاصد میں ہے کہ یہ شرط بھی ہے جز بھی ہے، تو بہرحال یہ بحث جو ہے نا جی اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، چونکہ بہت سارے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔